لندن جاتا ہوں. انور صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. انور صاحب یہ ایم کے ایم نے بھی بڑے الزامات لگائے. انہوں نے کہا قومی دولت لوٹنے والے کس نے لوٹی؟ پیپلز پارٹی نے لوٹی ہے. سلیم شہزاد صاحب نے کہا انہوں نے پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ نے 3,500 کیسز فراڈ کے ذریعے ختم کرایا. انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ سب لوگوں کی آنکھیں کھول دیں گے. یعنی ایم کیو ایم بھی کہیں نہ کہیں تو پھنسی ہے این آر او کے اندر. جی کاشف صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا اپنے پروگرام میں اپنا موقف پیش کرنے کا. حال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے ایک آؤٹ برسٹ ہوا ذوالفقار مرزا صاحب کی طرف سے اور جوابات در جوابات کی بات ہوئی، لیکن صدر محترم جناب آصف علی زرداری صاحب نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے ہدایت کر دی اپنے تمام لوگوں کو کہ اس قسم کے بیانات نہ دیں، اور پھر الطاف بھائی نے پھر ان کے بیان کے جواب میں خیر مقدمی بیان دیا. تو لہذا ایک آؤٹ برسٹ ہوا آپس میں. جب بھائی بھائی بیٹھتے ہیں ان میں بھی ناراضگی ہو جاتی ہے. تو لہذا یہ آپ کے اس کے تناظر میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کے کوalition کو کوئی خطرہ ہے. نہیں چلے میں تو کہتا ہوں کولیشن بہت مضبوط ہے. انور صاحب اگر میرا سوال سن لیں، میں مانتا ہوں کولیشن آپ کی بہت مضبوط ہے، لیکن جو آپ کے اتحادیوں نے ظاہر اندر کی بات اپنا دوست اتحادی سمجھ سکتا ہے. آپ پر تو الزام سیدھا سیدھا لگایا گیا کہ 3,500 کیس فراڈ کے ذریعے ایم کیو ایم نے ختم کرائے، بلکہ یہ بھی کہا کہ ہفتے میں ثبوت کے ساتھ سب کی آنکھیں کھول دوں گا. یعنی آپ پہ تو بڑے الزامات ہیں. نہیں، بات یہ کہ الزامات لگائے ہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ ان کا ایک آؤٹ برسٹ تھا. بات یہ ہے کہ ہم نے تو این آر او کو مسترد کر دیا ہے اور ہم نے یہی کہا ہے کہ کورٹ میں ہم جائیں گے اور مقدمات کا سامنا کریں گے. تو لہذا اگر حکومت یا آپ کے سپریم کورٹ گی تو ہم اس کا سامنا کریں گے. نہیں. فاروق ستار صاحب جیل کس لیے گئے تھے پہلے یہ تو بتائیں نا. وہ کہتے ہیں کہ کرپشن کے الزام میں جیل گئے تھے. اب وہ وزیر بھی ہیں، کیا ان کو استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے فاروق ستار بھائی پر جب الزام لگا تھا تو ان الزام کے بنیاد پر، صرف الزام کی بنیاد پر رضاکارانہ طور پر گرفتاری دی تھی. وہ گرفتار نہیں کیے گئے تھے. رضاکارانہ طور پر صحافیوں کے سامنے، پریس کے سامنے گرفتاری دی تھی، اور پھر آپ کے باعزت ثبوت نہ ثابت ہونے پر، گناہ ثابت نہ ہونے پر، وہ الزامات صحیح ثابت نہ ہونے پر پھر ان کو باعزت رہا کیا گیا. آپ اب مجھے بھرپور موقع دیجیے گا. دیکھیے وہ آپ کی لائن کٹ جاتی ہے صاحب، ہم کیا کریں؟ اب آپ امید ہے کہ نہیں کٹے گی. اب دیکھیے سب سے پہلے تو میں وہی فاروق بھائی والی بات کر رہا ہوں کہ کسی نے کہا کہ میں نے اعتراف کیا، تو میں نے بالکل اس بات کا اعتراف نہیں کیا. میں نے کہا صرف الزام کی بنیاد پر فاروق بھائی نے اپنی گرفتاری پیش کی تھی، اور پھر وہ عدالت سے باعزت بری ہو گئے. تو پھر جب بری ہو گئے تو کیسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے اوپر کرپشن کے کیسز بالکل نہیں ہیں. اور جہاں تک آپ کے فوجداری کے مقدمات ہیں، وہ اگر آپ الطاف بھائی کی بات کرتے ہیں تو جب الطاف بھائی نے ملک چھوڑا تھا تو آپ ریکارڈ کاشف عباسی صاحب چیک کر لیں، ایک کیسز بھی نہیں تھے ان کے خلاف. یہ سارے کیسز آپ کے پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کے بنیاد پر دوران آپریشن بنایا گیا.